السلام علیکم دوستوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام۔ قرآن میں جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے جو ہے پوری ایک سورت موجود ہے جسے سورہ یوسف کہا جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو ہی اللہ تعالیٰ نے احسن القصص کا نام دیا ہے۔ احسن القصص، یہ بھی پاس پیپر کا کوشچن ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ ایک حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ان کی جو پیدائش تھی وہ فلسطین کے شہر کنعان میں ہی ہوئی تھی، جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ رہائش پذیر تھے فلسطین میں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیسیکلی 11 بھائی تھے، جن میں سے جو 10 بھائی تھے وہ ستیلی ماں سے تھے، مطلب حضرت دوسری والدہ سے تھے، اور جو ایک بھائی تھا ان کا اور حضرت یوسف علیہ السلام، وہ ایک دوسری والدہ سے تھے۔ تو جو ان کے بڑے بھائی کا نام جو کتابوں میں ملتا ہے وہ یہودا ملتا ہے، جسے جوڈاس بھی کہتے ہیں، اور اسی کے نام پہ یہودیوں نے پھر اپنا یہودی جیوز کے نام سے یا یہودیوں کے نام سے یہاں سے ہی نکلا ہے وہ ورڈ۔ اور یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا اسرائیل، یعنی اللہ کا دوست، اسی کی وجہ سے حضرت جو یہودی ہیں انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور آج بھی جو ان کے جو نام ہے ملک کا اسرائیل، وہ بھی حضرت یعقوب کے نام پر ہے۔ اچھا، ان کے جو ایک چھوٹا بھائی تھا جن کا نام بنیامین تھا، جو ان کا سگا بھائی تھا، تو اس کا نام تھا بنیامین۔ جب جو حضرت یوسف علیہ السلام 9 سال کے تھے تو انہوں نے جو ہے وہ ایک خواب دیکھا کہ جو ہے 11 ستارے اور ایک چاند اور ایک سورج جو ہے ان کو سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کا خواب کا ذکر اپنے والد صاحب سے کیا، کیونکہ وہ بھی نبی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو نبوت عطا کرے گا اور اپنے کام کے لیے چنے گا۔ تو لیکن انہوں نے اس بات کی تنبیہ کی کہ آپ اپنا جو ہے خواب جو ہے اپنے بھائیوں سے بیان نہ کریں، کیونکہ وہ جو تھے وہ تھوڑی سی ان سے حسد کی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس طرح کی فیلنگز رکھتے تھے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے ویسے بھی ان کے والد صاحب کی زیادہ محبت تھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ پھر ان کے جو باقی بھائی تھے وہ تھوڑے سے جیلس ہوتے تھے ان سے، تو انہوں نے جو تھا پھر ایک پلاننگ کی، جس میں یہودا جو تھا اس نے مشورہ دیا کہ ہم جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں دور کسی کنویں میں پھینک آتے ہیں، تاکہ جو ہے نا آ کر یہی کہیں گے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو کوئی بھیڑیا کھا گیا ہے، اور پھر وہاں سے کنویں سے کوئی نہ کوئی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جائے گا، اور کسی ایسے رستے میں انہوں نے ایسا رستے کا چوائس کی جہاں سے قافلے گزرا کرتے تھے۔ تو خیر وہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے اسی طریقے سے کہا کہ آپ والد صاحب کو کہ آپ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجتے، کہ آپ ہمارے پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب نے اجازت دے دی کہ آپ چلے جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو اپنے بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ چلے گئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے وہاں پر لے جا کر جو ہے وہ کنویں کے اندر، کنویں میں ڈال ہے، اور واپس آ کر جو ہے ان کی قمیض جو تھی اس کے اوپر ایک بکری کا خون لگا کر کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے نا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تو قمیض لے آیا ان کی، اور اس پر خون لگا دیا، اور کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیے نے چیر پھاڑ کر کے مار دیا اور شہید کر دیا۔ خیر حضرت یعقوب علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اور جو ہے وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام تھے جو اس وقت کنویں میں انہیں ڈال آئے تھے، تو وہاں سے جو ہے وہ پھر قافلے چونکہ گزرتے تھے، تو کنواں جو تھا وہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت کنویں رستے میں ہوتے تھے، تو جو بھی قافلہ گزرتا تھا پانی کی تلاش میں، تو انہوں نے جو تھا قافلہ ایک گزر رہا تھا، انہوں نے پانی کی تلاش میں جو ہے وہ مالک بن زار ایک شخص تھا،
اسے کو بھیجا کہ آپ جا کر جو ہے کنویں میں تلاش کریں کہ پانی ہے کہ نہیں ہے. تو اس نے جب اپنا ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ اس ڈول کے ساتھ لٹک گئے. اور حضرت مالک بن زار نے جب وہ کھینچا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ باہر آ گئے. تو مالک بن زار جو تھے وہ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا لیا اور اپنے ساتھ جو ہے وہ لے گئے، کیونکہ اس دور میں غلامی کا دور تھا تو لوگ غلام رکھا کرتے تھے. تو مصر کے بازار میں انہیں لے گئے. مصر کے بازار میں جو ہے وہ جا کر انہوں نے ان کو فروخت کر دیا، اور جس شخص نے ان کو خریدا اس کا نام تھا فوتی فار، جو بیسیکلی عزیز مصر تھا. عزیز مصر آپ یہی سمجھ لیں کہ جیسے آپ کے ہر شہر میں ایک میئر ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جو ہے وہ بادشاہ بھی اس دور میں تھے، لیکن اس شہر مصر کے جو تھے عزیز تھے، عزیز مصر، وہ ایک بڑی پاورفل پرسنالٹی ہوتی تھی. تو وہ انہوں نے اس کو پرچیز کر لیا اور ان کو اپنے گھر لے گئے، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی. تو پوتی فار اور ان کی بیوی کا نام تھا زلیخا. تو انہوں نے جو تھا وہ ان کو اپنا بیٹا بنا کر جو ہے پالنا شروع کر دیا. تو جو حضرت یوسف علیہ السلام کی یہی پرورش ہوتی رہی. اور جب وہ جوان ہوئے تو جیسے کہ آپ لوگوں نے قرآن مجید میں بھی پڑھا ہے کہ ان کو جو ہے زلیخا نے سیڈیوس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ وہاں سے جو ہے وہ بچ کر نکل گئے. اور ایک نومولود بچے نے، دودھ پیتا بچہ نے، نومولود دودھ پیتے بچے نے ان کی جو ہے پاک دامنی کی گواہی بھی دی تھی پھر. تو تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے نکال لیں، بے شک مجھے کسی جیل میں ڈال دیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو پھر جیل میں ڈال دیا گیا عزیز مصر نے، اپنی عزت بچانے کے لیے. وہ ڈیٹیل آپ کو مزید سورہ یوسف میں مل جائے گی. تو جیل میں جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام بیماروں کی تیمارداری کیا کرتے تھے، جو ہوتے تھے بزرگ ہوتے تھے ان کی خدمت کیا کرتے تھے. تو وہاں پر جو دو قیدی لائے گئے، جن میں سے ایک قیدی نے، دونوں قیدیوں نے خواب دیکھا کہ ایک قیدی نے دیکھا کہ وہ جو ہے سر پر روٹیاں اٹھائے ہوئے ہیں اور پرندے جو ہیں وہ روٹیاں کھا رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے اس کی تعبیر پوچھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس کا مطلب ہے تمہیں سولی دی جائے گی. اور دوسرا جو شخص تھا وہ اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ بادشاہ کو جو ہے وہ شراب پلا رہا ہے. تو انہوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر اس کی بتائی کہ تم عنقریب آزاد ہو جاؤ گے اور بادشاہ کے پاس جو ہے وہ تم نوکری کرو گے، یا وہاں اس کے نوکر بن کر وہاں پہ رہو گے. تو خیر یہی ہوا جس کو سولی کی حضرت یوسف نے بتایا تھا، اس کو سولی دے دی گئی اور یہ جو شخص تھا اسے آزاد کر دیا گیا. لیکن آزادی سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے وعدہ لیا کہ تم جب اپنے بادشاہ، اس وقت کا جو مصر کا بادشاہ تھا اس کا نام تھا ہامون حتب، یہ بیسیکلی اس وقت کا فرعون ہی تھا، جسے آپ مصر کے بادشاہوں کو جو فرعون کہا جاتا ہے. فرعون اصل میں اس ٹائم کہا جاتا تھا، اس کا مطلب بعد میں ہم لوگوں نے اس سے ایک ورڈ فرعونیت کا نکالا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ظالم ہونا، بہت زیادہ کروول ہونا، روڈ ہونا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا جو تھا وہ یہ بعد میں اس ادھر کے اس وقت کے بادشاہ کو جو ہے فرعون کہا جاتا تھا. اور آلموسٹ 200 پلس فرعون جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، گزرے تھے. اور ابھی بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی پیرامڈز ہیں مصر میں وہ انہی فرعونوں کی قبریں ہیں بیسیکلی. تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قیدی سے وعدہ لیا کہ آپ جب قید سے چھوٹ کر بادشاہ کے پاس جائیں گے، ہامون حتب کے پاس، تو میرا ان کے ساتھ ضرور ذکر کیجیے گا. تو ان بتائیے گا کہ ایک شخص اس طرح سے قید ہے تو وہ جو ہے آزادی چاہتا ہے. تو خیر وہ گیا اور وہ وہاں پر بھول گیا، شیطان نے اس کو بلا دیا اور وہ کئی سال جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا ہی بھول گیا بادشاہ سے. اور یوں 7 سال جو تھے حضرت یوسف علیہ السلام وہ قید میں رہے. پھر یوں ہوا کہ بادشاہ نے جو تھا وہ ایک خواب دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، 7 پتلی گائیں ہیں جو 7 موٹی گائیں کو کھا رہی ہیں، اور 7 جو ہیں وہ خشک خوشے ہیں جو 7 ہرے بھرے خوشوں کو کھا رہے ہیں گندم کے. تو اس نے جو ہے وہ پھر بلایا اپنے جتنے بھی نجومی تھے ان کو بلایا. تو اس نے کہا کہ مجھے اس کا تعبیر بتاؤ، لیکن کوئی بھی اس کی تعبیر نہیں بتا سکا. تو وہ جو بادشاہ کے پاس جو وہ اس کا شراب پلانے والا نوکر تھا، اس کو پھر یاد آیا کہ قید خانے میں ایک شخص ہے جس نے
جس خواب کی تعبیر بتا سکتا تھا، تو اس نے بادشاہ سے ذکر کیا، تو بادشاہ نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا پھر وہاں سے قید خانے سے، اور ان سے تعبیر پوچھی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آپ جو ہے وہ 7 سال جو ہے وہ دیکھیں گے خوشحالی کے، اور اس کے بعد جو ہے 7 سال جو ہے وہ بہت زیادہ بدحالی کے سال ہوں گے، یعنی کہ 7 سال جو ہے بڑی اچھی فصل ہوگی، بڑی اچھی بارشیں ہوں گی، اچھا غلہ ہوگا، لیکن اگلے 7 سال قحط کے ہوں گے۔ تو پھر انہوں نے جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چیز کا ٹاسک دیا کہ آپ جو ہے اس چیز کی مینجمنٹ کریں، یعنی جس طرح سے کہہ لیں کہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیا، فوڈ اینڈ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ۔ تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تھا پھر وہ کیا کیا کہ ہر سال جب فصل ہوتی تھی تو ایک اس طریقے سے ٹاور کنسٹرکٹ کیا جاتا تھا، جس کے اندر جو تھی وہ ایک سال پہلے سال جب فصل ہوئی تو اس کے اندر آدھی فصل کھائی گئی اور آدھی جو تھی وہ ان کو سٹور کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے اگلے سال پھر ایک اور ٹاور کنسٹرکٹ کیا گیا جس کے اندر اس چیز کو، یعنی ایک سٹوریج ہاؤس اس طرح سے بناتے رہے وہ، سات انہوں نے سٹوریج ہاؤس بنا دیے۔ اب جب بدحالی کے سال شروع ہوئے یعنی قحط کے دور، تو پھر انہوں نے سب سے پہلا والا جو تھا یہ اسے اوپن کیا اور پہلے والے میں سے اس کو نکالا، جو بھی غلہ تھا اس کو یوز کیا۔ تو بیسیکلی اس کے اندر ایک اور بڑی چیز سیکھنے کی بات تھی کہ اگر ہم جو غلے کو جو ہے وہ گندم ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے چاول ہوتا ہے، تو اس کو اگر ہم خوشوں سے نکال کر ویسے بوری میں بند کر کے کریں تو ان کو کیڑا لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پر یہ کی ذہانت تھی کہ انہوں نے خوشوں سمیت ہی اس کو جو ہے گندم کو سٹور کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کیڑا نہیں لگ سکا تھا۔ اور پھر جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے سال جو ہے وہ پہلا ٹاور کھلوا کر اس کی گندم استعمال کروائی، اور پہلا سال گزر گیا، پھر دوسرے سال جو انہوں نے دوسرے ٹاور کی، اور اس طریقے سے 7 سال گزر گئے، اور 7ویں سال اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہاں پر بارشیں سٹارٹ ہوئی، اور جو ہے وہ پھر دوبارہ سے خوشحالی شروع ہو گئی۔ تو اس دوران حضرت یوسف کو جو ہے عزیز مصر لگا دیا گیا۔ تو یہاں پر میں جو فوتیفار تھا وہ فوت ہو گیا، اور حضرت یوسف جو تھے وہ عزیز مصر لگ گئے۔ یہاں پر ایک بات اور واقعہ اور سنا دوں کہ جب یہ گندم جو تھی وہ چونکہ آپ پورے مصر میں اور فلسطین وغیرہ سائڈ پر بھی، کیونکہ یہ سارا مڈل ایسٹ کا ایریا بنتا ہے، تو ادھر جو تھی قحط چل رہا تھا، تو حضرت یوسف کے جو بھائی تھے، 10 بھائی تھے، وہ بھی غلہ خریدنے کے لیے جو ہے وہ تشریف لائے مصر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، لیکن ان کو بتایا نہیں کہ میں ان کا بھائی یوسف ہوں، اور جو انہوں نے مال پرچیز کیا تو ان کی جو رقم تھی جس سے انہوں نے پرچیز کیا تھا وہ بھی جو ہے وہ مال کے ساتھ، مال جو تھا ان کا گلے کے ساتھ ہی مطلب انہوں نے رکھ دیا۔ تو جب وہ گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ جو ہے وہ اس کے اندر جو گلے کے ساتھ جو ہے وہ رقم بھی موجود تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ تمہارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، تم اسے لے کے آنا، بنیامین کا۔ تو حضرت جب یعقوب کے بعد پہنچے حضرت یوسف کے بھائی، تو انہوں نے دیکھا کہ گلے کے ساتھ جو ان کا مال تھا، جو جس سے انہوں نے پرچیز کرنے کے لیے ان کو دیا تھا، وہ بھی واپس رکھ کے اسی مال میں رکھ دیا گیا تھا، یعنی ان کی جو رقم تھی وہ واپس کر دی گئی تھی ایک طرح کی۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں چاہیے کہ ہم جائیں دوبارہ اور اس پیسوں کے دوبارہ مال خرید کے لائیں تاکہ ہمارا زیادہ آسانی سے وقت گزر جائے۔ تو انہوں نے کہا بنیامین کو بھی ساتھ لے چلتے ہیں، کہ عزیز مصر جو تھے انہیں تو نہیں پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام، تو ان کا عزیز مصر نے کہا تھا اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے کے آیا، تو وہ جو تھے بنیامین کو بھی پھر ساتھ لے گئے۔ اور جب دوبارہ پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے وہ پھر ان کو مال دیا، جتنی رقم انہوں نے ادا کی اس کے حساب سے، اور انہوں نے جاتے ہوئے کیا کیا کہ اپنا جو تھا نا، اپنا ایک گلاس کہہ لیں یا اسے کیا کہہ سکتے ہیں آپ، جیسے بادشاہ جو تھے وہ جس میں مشروب پیا کرتے تھے، وہ جو تھا اپنا ایک گلاس ٹائپ ہی جو اس وقت سونے کا یا ڈفرینٹ کسی میٹل کا بنا ہوا تھا، وہ ان کے مال میں چھپا دیا۔ جب وہ شہر سے نکلنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک بندے کو بھیجا، اور ساری سٹوری پہلے سے ہی ڈیسائیڈڈ تھی، تو انہوں نے جو ہے ان کی تلاشی لی، کہا کہ بادشاہ کا جو ہے وہ نہیں مل رہا ایک برتن، تو انہوں نے تلاشی لی تو ان کے مال میں چونکہ وہ رکھا گیا تھا تو وہ انہوں نے مل گیا، تو انہوں کو پھر بلیم کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تم نے جو ہے وہ چوری کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو بڑے نیک آدمی کے اولاد ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں۔ تو انہوں نے کہا، حضرت یوسف نے کہا کہ میں اس چیز کو نہیں مانتا، تو تم جو ہے وہ ابھی اپنا یہ بھائی جو ہے وہ امانت کے طور پہ میرے پر رکھوا کے جاؤ، بنیامین کو۔
اور اس دوران حضرت یوسف نے بنیامین کو بتا بھی دیا تھا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور ایسے ایسے جو ہے وہ میں یہ اس طریقے سے ایک کہانی چلے گی تو اس میں آپ کو میں اپنے پاس رکھ لوں گا۔ تو خیر بنیامین خوشی خوشی ان کے پاس رہ گئے، اور باقی جو بھائی تھے وہ روتے روتے بھائی ابو کے باپ کے پاس گئے، یا حضرت یعقوب کے پاس، کہ یعقوب کے وہ کہتے تھے کہ دیکھیں حضرت یعقوب نے کہا دیکھو میں نے تمہیں حضرت یوسف کو ساتھ بھیجا تو تم حضرت یوسف کو چھوڑ آئے، اب بنیامین کو بھیجا تو بنیامین کو بھی کہیں چھوڑ آئے تم۔ تو انہوں نے کہا حضرت یعقوب کو کہ آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں، اور ہم چل کے جو ہے نا وہ پھر ان سے لے کے آتے ہیں۔ حضرت یعقوب بیچ میں پھر ساتھ آئے، حضرت یوسف جو تھے پھر انہوں نے اپنے آپ کو ریویل کیا وہاں پر کہ میں یوسف ہوں، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے اپنے 12 کے 12 بھائی، جو 12 ٹوٹل بھائی تھے، حضرت یعقوب کے جو 12 بیٹے تھے، جن سے جو یہودیوں کے 12 قبائل جو سٹارٹ ہوئے، جنہیں 12 لاسٹ قبائل آف جیوز کہتے ہیں، تو وہ جو تھے پھر وہ مصر میں جا کر آباد ہو گئے، اور وہاں سے پھر یہ چلتے رہے، پھر آگے جا کر جب یہ مصر میں جب حضرت موسیٰ کا دور آئے گا تب یہ لوگ پھر واپس فلسطین جائیں گے۔ تو ابھی پھر یہ حضرت یوسف علیہ السلام پھر چونکہ وہاں کے وزیر خزانہ لگ گئے تھے، تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہیں پر اپنی زندگی گزاری، اور وہاں پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ پل کی جو ایجاد ہے، برج کی جو ایجاد ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے برج ایجاد کیا تھا، اور آئی تھنک یہ دریائے نیل پر بنایا گیا تھا سب سے پہلا برج جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ مصر میں ہی ان کو کہتے ہیں کہ دریائے نیل کے کنارے دفن کیا گیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، ویسے کہتے ہیں کہ نامعلوم جگہ پہ دفن کیا گیا، جب حضرت یوسف، ان کی وصیت تھی کہ جب تم یہاں سے مصر سے جاؤ بنی اسرائیل سے تو تم مجھے بھی ساتھ لے جانا، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جب بنی اسرائیل فرعون سے بھاگ کر نکل رہے تھے تو ان کو رستہ نہیں مل رہا تھا، کسی نے پھر بتایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے نصیحت کی تھی کہ بنی اسرائیل جائیں تو مجھے بھی ساتھ لے جائیں، تو پھر ایک بوڑھی عورت نے جو تھی وہ اس کی نشاندہی کی کہ اس جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر تھی، وہاں سے پھر ان کی قبر کھودی گئی، ان کو نکالا گیا، پھر ان کو ساتھ ہی اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رائے سینہ میں لے گئے، اور پھر ابھی بھی ان کی جو ہے قبر وہ نامعلوم ہے کہ وہ کس جگہ پر ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات 3rd آسمان پر ہوئی تھی، اور تیسرے آسمان پر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام، اور ساتھ جو ہے کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ میں ایک دفعہ یہ روایت کر دوں کہ 1st آسمان پر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، دوسرے آسمان پر جو ہے حضرت عیسیٰ اور یحییٰ سے ملاقات ہوئی تھی، اور 3rd آسمان پر جو ہے حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی تھی، 4th پر جو ہے وہ حضرت ادریس سے ملاقات ہوئی تھی، 5ویں پر جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی، 6ٹھے پر جو ہے حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، اور 7ویں آسمان پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی۔ باقی ہم معراج کے چیپٹر میں یہ ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ آج کے لیے دوستو اتنا ہی تھا، تو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں چینل کو، اور تاکہ اس سے ہمیں موٹیویشن ملے اور ہم مزید آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز بناتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔